بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزلزال کی یہ آیات تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارہا، جس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی۔ اور پھر حاضرین سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اس کی خبریں یہی ہیں کہ وہ ہر بندہ اور ہر بندی کے متعلق شہادت دے گی کہ اس نے فلاں دن میرے اوپر فلاں کام کیا تھا اور فلاں دن فلاں عمل کیا تھا۔ پس یہی زمین کی خبریں ہیں جو قیامت کے دن وہ بیان کرے گی۔ گویا انسان جو عمل زمین کے جس حصے پر کرتا ہے، زمین کا وہ حصہ اس کو محفوظ رکھتا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اللہ کے سامنے اس کی شہادت ادا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن اس پر اس وقت کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کے بقدر رہ جائے گا۔ تو اس کی گرمی سے لوگ بقدر اپنے اعمال کے پسینہ پسینہ ہو جائیں گے، یعنی جس کے اعمال جتنے برے ہوں گے اسی قدر اس کو پسینہ زیادہ چھوئے گا۔ پس بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آئے گا، اور بعض کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور بعض کا ان کے کولوں کے اوپر تک یعنی کمر تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ یعنی قیامت اور آخرت میں پیش آنے والے ان واقعات کے جو واقعی نوعیت کے ہوں گے، اس کا اس دنیا میں صحیح تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کا انکشاف پورا بس اسی وقت ہوگا جب یہ حقائق سامنے آئیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب آدمی 3 قسموں اور 3 گروہوں میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک قسم پیدل چلنے والے لوگ ہوں گے، اور ایک قسم سوار، اور ایک قسم منہ کے بل چلنے والے۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے گروہ والے یعنی منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان کو منہ کے بل چلے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور ہر ٹھوکر سے اور ہر کانٹے سے یہ بچیں گے۔ تو حدیث میں جن 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی تفصیل اس طرح ہے کہ پیدل چلنے والا گروہ عام اہل ایمان کا ہوگا، اور دوسرا گروہ جو سواریوں پر ہوگا وہ خاص مقربین کا ہوگا، مقربین اور صالحین عبادت گزار لوگوں کا ہوگا، جن کا وہاں شروع ہی سے اعزاز اور اکرام ہوگا۔ اور جو سر کے بل اور منہ کے بل چلنے والے وہ بد نصیب ہوں گے جنہوں نے اس دنیاوی زندگی میں انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق سیدھا چلنا قبول نہیں کیا، اور مرتے دم تک وہ الٹے ہی چلتے رہے۔ تو قیامت کے دن اس کی پہلی سزا انہیں یہ ملے گی کہ سیدھے پاؤں پر چلنے کے بجائے وہاں الٹے منہ کے اور سر کے بل چلیں۔
چلیں گے، یہاں تک کہ جس طرح اس دنیا میں چلنے والے راستے کی اونچ نیچ سے اور جھاڑیوں سے اور کانٹوں سے اپنے پاؤں کے ذریعے بچ کر نکلتے ہیں، تو اسی طرح قیامت میں یہ سر کے بل چلنے والے وہاں کے راستے کی اونچ نیچ سے اور وہاں کے کانٹوں سے اپنے سروں اور چہروں کے ذریعے بچ کر نکلیں گے۔ یعنی یہاں پر جو کام پاؤں سے کیے جاتے ہیں، وہاں سب کام خدا کے ان مجرموں کو سر سے اور منہ سے کرنے پڑیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مرے گا اس کو مرنے کے بعد اپنی زندگی پر ندامت اور پشیمانی ضرور ہوگی۔ تو عرض کیا گیا حضرت اس کو ندامت کیوں ہوگی، اس کا کیا سبب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اگر مرنے والا نیکوکار ہوگا تو اس کو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ اس نے نیکوکاری میں زیادہ ترقی کیوں نہیں کی، اور جو حسنات وہ کما کے لایا ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں کما کے لایا، اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اس کو اس کی ندامت اور حسرت ہوگی کہ وہ بدکاری سے باز کیوں نہیں رہا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو بجا لانے کی کوشش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی انشاءاللہ، اور اخروی زندگی کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔